السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الہمزہ۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے لفظ بلفظ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، وی کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ادھر جیلین ہو رہا ہے۔ جیلین کا معنی ہوتا ہے لفظ کو نرم پڑھنا، یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ جیسے ویل لکل، اب ویل، دو لام دو پیش لام زیر لی، یعنی دو پیش کو لام مشدد کے ساتھ جب ملانا ہے تو سختی سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے ویل لکل، اب کلی نہیں پڑھنا کیونکہ نیچے زیر ہے، زبر زیر پیش حرکت کو بالکل بھی لمبا نہیں کرتے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ، تا دو زیر لام تل، دو زیر تنوین، اگر لام مشدد آ گیا تو اس کو سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ادغام کرنا ہے بغیر غننے کے ادغام۔ جیسے ہمزۃ لمزہ، اب لمزہ، اب اگر ادھر وقف کریں گے تو گول تاپ کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ہمزۃ لمزہ، اب آگے چھوٹا سا نیچے نون لکھا ہوا ہے، اگر ادھر وقف نہیں کریں گے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو پڑھا جائے گا۔ اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ جیسے نون لام زیر نیل، لام زبر لا، نیلا، ذال یا زیر ذی، لمزۃ الذی، اس طرح پڑھیں گے۔ اب ہم پوری آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اگر ہم ساتھ ملائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، اب اس طرح پڑھیں گے۔ الذی جمع، اب ذی کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر آ گیا ہے تو یا مدہ کو ایک سے دو الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، ماں کو بھی تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، لام وا دو زبر لوں، ادھر ادغام کرنا ہے بغیر غننے کے، سختی سے جماؤ کے ساتھ۔ مالا وعددہ، وعددہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وقف کی صورت میں گول ہا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ وعددہ، اب پوری آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ، اب یحسبو کو لمبا نہیں کرنا، پیش ہے، حرکت کو بالکل نہیں کھینچتے۔ یحسب ان، نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اب مالہ پہ جو ہے مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل، 4 الفی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔
اور اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے ما لہ اخلدہ۔ اب اخلدہ نہیں پڑھنا، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آگے ملائیں گے اگلی لفظ کے ساتھ جیسے کلا، تو پھر ہم الٹا پیش پڑھیں گے۔ اگر اگلے لفظ کے ساتھ نہیں ملانا، اگلی آیت کے ساتھ نہیں ملانا، وقف کرنا ہے، تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اخلدہ۔ اب پوری آیت رپیٹ کر لیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن۔ اب کلا کو بھی تھوڑا سا کھینچ لینا ہے، الف مدہ ہے، لجم پہ جو ہے اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا، جیسے لَيُنبَذَنَّ، نا نہیں پڑھنا، اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فِي الْحُطَمَةِ۔ اب وقف کی صورت میں گول تا کو ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، فی الحطمہ۔ وما ادراک، وما کو بھی تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے اس کو، جیسے وما ادراک۔ اد دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ ادراک، وما ادراک ما الحطمہ، ما الحطمہ۔ اب ادھر گول تا کو پھر ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، ما الحطمہ۔ اب پوری آیت کو رپیٹ کر لیتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ، نار اللہ، را کو لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو اللہ پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو اللہ پر پڑھا جاتا ہے، تو اللہ سے پہلے لفظ کے اوپر یعنی را کے اوپر پیش ہے تو اللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، منہ کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وہ مدہ ہے، اور گول تا کو، آخری گول تا کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع، التی، تی کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یا مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اور تا باریک، اگلی تو موٹی، تطلع علی الافئدہ، علی، لام کو لام سے ملانا ہے، درمیان میں والا الف نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ پوری آیت کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم، انہا علیہم مؤصدہ، انہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف مدہ، انہا علیہم، علی، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو جالین، جالین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اور ہم، میم ساکن کے بعد بھی مشدد آ گیا ہے تو ادھر کیا ہے؟ ادغام شفوی، سختی سے جماؤں کے ساتھ، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علیہم مؤصدہ، حمزہ ساکن ہے، مؤ پہ حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، مؤصدہ۔ اب پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ انہا علیہم
کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، جیسے فی عمد ممددہ، دال میم دو زیر دم، دو زیر تنوین، آگے میم مشدد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے. فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.